ایک سبق آموز کہانی۔ روز محشر میں اپنا کردار۔ ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا نہ بیوی بچے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شورغل تھا۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر جا کر چڑھ گیا۔ چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڑی جانتے بنی ہے تو ایتھے سکون نال لمبیا پیا ہے۔ یہ سب سن کر نائی بولا، لالے آج یہ تے غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا بھی منظر کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال اور حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی۔ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سے سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی تو غربت کا صحیح مزہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور روز محشر، قیامت اور قبر کو یاد رکھتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔